مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القرنين والثقلين محمد سيد القرنين والثقلين السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمامی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا بہت شکر ہے، احسان ہے، کرم ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کرنے کے لیے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں۔ بلا کسی تاخیر کے ہمارے ساتھ بلبل راجستھان قاری محمد شریف صاحب قبلہ پالی تشریف فرما ہے۔ آئیے ان کا استقبال کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم شریف بھائی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سید صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ سید صاحب، دعا ہے آپ کی۔ بہت شکریہ کہ آپ دوسری مرتبہ تشریف لے کے آئے، بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ کی حاضری کو، ہم سب کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے، آپ کو سلامت رکھے۔ آمین آمین۔ الحمدللہ علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ ہم سے جلد ہی جڑنے والے ہیں، اور چونکہ آج 11ویں شب ہے، ان کے گھر فاتحہ خوانی بھی ہوتی ہے، اس میں ان کی شرکت بھی ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ اسی لیے میں گزارش کروں گا کہ آپ حمد باری تعالیٰ سے اس محفل کا آغاز فرمائیں۔ جی جی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ وہ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ جو دن کو رات اور رات کو دن، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ نظر بھی رکھے
سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی نظر بھی رکھے، سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، جو سبحان اللہ خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، اور وہی ہے مشرق، وہی ہے مغرب، سفر کریں سب اسی کی جانب، جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے، وہی خدا ہے، جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے، وہی خدا ہے، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ آواز نہیں آئی سید صاحب آپ کی؟ سبحان اللہ ماشاء اللہ، کیا کہنے ہیں، وہی رب ہے جس نے تجھ جزاک کو اللہ۔ ہماتن کرم بنایا۔ اللہ پاک اس حمد کے ایک ایک لفظ کو، ایک ایک شعر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یقیناً آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العزت ہی کے لیے ہیں، اور وہی حمد کا حقیقی مالک ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ اللہ پاک ایک ایک لفظ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سید سہیل قادری صاحب بھی آمین۔ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ میں گزارش کروں گا شریف بھائی ناز شریف کے چند اشعار آپ اس پروگرام میں شامل فرمائیں۔ جی، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چند اشعار حصول برکت کے لیے حضور سرکار اعلی حضرت کے کلام کی سماعت فرمائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ارشاد۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، کہ مچلا ایک رحمت نے امید بندھائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے، اور سب نے صف محشر میں
للکار دیا ہم کو آقا سب نے صف محشر میں، للکار دیا ہم کو اے بے کسوں کے آقا، اب تیری دہائی ہے اے بے کسوں کے آقا، اب تیری دہائی ہے۔ اور یوں تو سب انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو، یوں تو سب انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اب آپ ہی سنبھالے تو کام اپنے سنبھل جائے آقا، اب آپ ہی سنبھالے تو کام اپنے سنبھل جائے، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گنوائی ہے، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گنوائی ہے۔ اور اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، ارے منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے، منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گنہگار بہت ہوں، میت کو میری دیکھنے وہ آئے تو عجب کیا، میت کو میری دیکھنے وہ آئے تو عجب کیا، مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے۔ اور مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ،
کہ صرف ان کی رسائی ہے، 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 گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان السلام اللہ۔ شریف بھائی آپ کا جواب نہیں، ماشاءاللہ ہمارے ساتھ شہزادہ غوث اعظم شہزادہ مخدوم شاہ سمنا حضرت علامہ سید خلیق اشرف صاحب بھی تشریف فرما ہے، ہندوستان کا السلام علیکم سید اعظم سید امین القادری صاحب قبلہ دونوں کی خدمت میں سلام محبت پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم حضور، خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیسے ہیں شاہ صاحب؟ ٹھیک ہے؟ بہت 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 اچھا ہوں الحمدللہ، آپ کی دعا ہے، آپ کی دعا شامل شریف میں آپ ٹھیک ہیں؟ آپ اچھے ہیں؟ جی سید صاحب قبلہ آپ کی دعائیں حضور الحمدللہ۔ علامہ سید خلیق اشرف صاحب ٹھیک ہیں؟ ہاں وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے شاید نیٹ ورک کی وجہ سے، میں واپس جڑ لیں گے ابھی۔ شریف بھائی سے کلام سنتے ہیں، سب لوگوں کی فرمائش ہے کہ آپ کے سامنے پڑھا جائے۔ شکیل عارفی کا کلام ہے، سادات کے غدار کو جنت نہیں ملتی، وہ ایک کلام شریف بھائی سنائے۔ جی ایسا ہے، معذرت چاہتا ہوں شاہ صاحب کہ کلام جو ہے وہ تھوڑا بعد میں پڑھوا لیجیے گا، مجھے آپ 10 منٹ کا ٹائم دے دیں، کیونکہ گھر پہ جو ہے وہ پروگرام ہے، آج 11ویں شریف ہے نا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ مجھے تھوڑا سا وقت دے دے، تو پھر میں چلا جاؤں گا اور آپ لوگ پھر محفل جاری رکھیے گا۔ آپ جا کے واپس کب آئیں گے؟ جانے کے لیے واپس آؤں گا انشاءاللہ، واپس آنے کے لیے جاؤں گا انشاءاللہ۔ سید خلیق اشرف صاحب جو ہیں وہ آپ سے گفتگو کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا فری کب ہو جائیں گے؟ بالکل سہیل باپو آپ اچھے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ؟ حضرت آپ فاتحہ سے فری کب ہو جائیں گے؟ جی فاتحہ سے فری کب ہوں گے آپ؟ اصل میں مہمان موجود ہے نا، یہاں گھر پہ موجود ہے اور محفل سجی بھی ہے، لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اللہ 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 اللہ، بڑی ذرا نوازی آپ کی۔ انشاءاللہ آپ حضرت سیدہ خدیجہ پاک کے حوالے سے اپنی گفتگو شروع فرما دیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ام المومنین اما جان حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ وہ مقدس خاتون ہیں کہ جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں سب سے پہلے آنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور یہ وہ مقدس خاتون ہیں کہ جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی ہے تو سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے جس کو آ کر کے یہ کہا کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے، یہ سب سے پہلے جس کے کان میں یہ بات پہنچی حضور علیہ السلام کی کہ مجھ پہ وحی نازل ہوئی ہے، وہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ پھر اس کے بعد سب سے پہلے بالاجماع پوری امت میں سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جس نے اپنا مال پیش کیا ہے وہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ہے۔ اسی طرح اور تاریخ میں آتا ہے، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ غلام نے اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا تھا، اور حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے تقریباً 15 سال پہلے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا نکاح حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوتا ہے، تو اسی دن ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یوں لگا کر یا ڈھیر لگا کر پیش کر دیتی ہے، اور وہ مال کا ڈھیر اتنا ہوتا ہے کہ اس ڈھیر کے اندر ام المومنین کو حضور علیہ السلام نظر نہیں آتے، اور حضور کی نگاہوں سے ام المومنین چھپ جاتی ہے۔ اتنا مال، یعنی ابھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحیثیت نبی
अहले मक्का पहचानते भी नहीं थे, किसी को पता भी बज़ाहिर नहीं था, और भी हुजूर ने नबूवत का ऐलान भी नहीं फरमाया था। अभी इस दरमियान में सैयद खलीक मियां साहब तशरीफ लाए, मैं उनकी बारगाह में सलाम पेश करता हूँ, दुआ की गुजारिश करता हूँ, फिर बात आगे बढ़ाता हूँ हज़रत की इजाजत से। वापस आएंगे वो तो इंशाल्लाह मैं उनसे जो है हाँ। उनकी आवाज हम तक आ रही थी, हमारी वाली उधर नहीं जा रही थी, पता नहीं। अब क्योंकि अच्छा आप ठीक जानते है, हैं कोई कि बात वो इन नहीं। चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हैं, वो आपकी मोहब्बत हाँ, वो मुझ पर शफकत है अल्लाह वाले और आदमी है, सूफी आदमी है। अल्लाह ताला उन लोगों का साया हम पे दराज फरमाए। तो अर्ज ये कर रहा था कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जो है वो अपना माल हुजूर अलैहि सलाम की बारगाह में सबसे पहले पेश किया। कुरान मुकद्दस उसको यूं बयान करता है कि ए महबूब, जब हमने आपको हाजतमंद पाया तो गनी कर दिया। हाँ। सूरह बद्दुहा में हम पढ़ते हैं, ए महबूब, हमने जब आपको हाजतमंद पाया तो गनी कर दिया। तो जो हाजतमंद पाया तो गनी कर दिया, सूफी मुफस्सिरीन जो है एक कौल इसका ये भी बयान फरमाते हैं कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा के माल से आपको गनी कर दिया, माल सुभान खदीजा अल्लाह। से आपको गनी कर दिया। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो बज़ाहिर माल की जो है वो माल की वाले वसल्लम को अब माल की हाजत न रही। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने माल से गरीबों की, यतीमों की मदद फरमाते रहे। और उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा, उसके बाद आपको पता है और सब जानते हैं कि इतनी मालदार थी कि मलके तुज्जार कहलाती थी। मलके तुज्जार कहलाती थी पूरे मक्का में, पूरे मक्का में जितना माल इनके पास था उतना माल किसी के पास नहीं था। ऐसी मालदार औरत, ऐसी मालदार खातून जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आती है तो न माल का एहसास है, न माल का ख्याल है, न किसी और चीज का ख्याल है। सीरत निगारों ने लिखा है कि इतनी मालदार होने के बावजूद, इतनी तजुर्बेकार होने के बावजूद, इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद जब हुजूर अलैहिस्सलाम के निकाह में आई तो पहले दिन से लेकर के विसाल फरमाने तक, आखिरी दिन तक हुजूर के साथ वो ऐसे रही जैसे एक आका के साथ कनीज होती है। बहैसियत एक कनीज वो हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ रही और हुजूर अलैहिस्सलाम की खुशी का ख्याल रखा, हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत का ख्याल रखा। हत्ता के उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा को वर्गलाने के लिए, बहकाने के लिए धमकियां दी गई, बहुत सारे मामलात किए गए, लेकिन उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा डटी रही, हर एतबार से डटी रही। फिर उसके बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी जिंदगी में जब भी कुफार मक्का ने मुझे तरीन ताने दिए, खदीजा ने जो है वो मेरी धाड़स बंधाई, मुझे तसल्लियां दी और मुझे मेरे जख्मों पर, जो दिल के जख्म थे, उस पर मरहम रखा। और शायद उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा जो उम्र में हुजूर अलैहिस्सलाम से कुछ ज्यादा थी, उनको हुजूर अलैहिस्सलाम के निकाह में लाने की हिकमत ये भी हो सकती है कि एक तजुर्बा का खातून आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आए और कुफार मक्का की जो बदमाशियां हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस मामले में तसल्ली दे, तशफ़ी देते। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करना और ऐलान नबुव्वत का के तानों कर अस्सलाम वालेकुम हज़रत। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला का अंदाज था। और फिर कौन नहीं जानता कि शाब अबी तालिब के अंदर उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ साथ रही। और शाब अबी तालिब की वो
दुश्वार गुजार घड़ियां जो 3 साल तक हुजूर अलैहिस्सलाम कट कट कह रही है बस। के घर वालों ने और आपके जानिसारों ने उठाया है, उसको कौन नहीं जानता। सीरत में पढ़ने वाला और सुनने वाला लरस जाता है। ये 3 साल तक मुसलसल आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसारों का, खानदान का सोशल बाइकाट किया गया, न बेचेंगे न खरीदेंगे। और हत्ता के ऐसे वक्त भी और ऐसे लम्हात भी आए कि दरख्त की पत्तियां चबानी पड़ी हुजूर अलैहिस्सलाम के साथियों, हुजूर के घर वालों को चमड़े चबाने पड़े। यहाँ तक के बयान किया जाता है कि हमारे पैरों से नरम चीजें टकरा जाती, हम उसको उठाकर चबाने लगते। लेकिन जब शाब अबी तालिब से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले हैं और वो जो उन लोगों की तरफ से तहरीर थी उसको दीमक चाट दी, उस मनहूस तहरीर को जो उन बदबख्तों ने जो है आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोशल बाइकाट के हवाले से लिखा था, जब उसको दीमक चाट दी, हुजूर अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ लाए, तो मुसलसल 3 साल के वो दुख को हजरत खदीजतुल कुबरा बर्दाश्त न कर सकी। वो गम था, वो दुख था, और उससे बाहर निकलने के बाद उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा कम 2.5 महीने के बाद चाहे वो एक मुताबिक विसाल उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा विसाल का वक्त आया। साहिब रौदतुल शुहदा लिखते मुल्ला हुसैन बिठाकर ये कही कि अल्लाह अलैहि वसल्लम से करना चाहती हूँ कि मेरी रूह करीब है और मैं आप नहीं कर सकी, इसलिए माफ या रसूल ने कोताहियां कि आप मुझे माफ कर दे। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खदीजा कैसी बात करती हो, तुमने तो मेरी खिदमत का हक अदा किया है, एक वफादार बीवी का तुमने हक अदा किया है। और इस तरह से फिर आप आकाए करीम की बारगाह में अर्ज करती कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मेरे बाद आप मेरी बेटी जो सबसे छोटी बेटी है फातिमा का आप ख्याल फरमाएंगे, आप उनका ख्याल रखेंगे या रसूल अल्लाह। और उसके बाद उम्मुल मोमिनीन ने हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से कहा कि बेटी मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी तमन्ना ये है कि तुम्हारे बाबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पहली मर्तबा आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली मर्तबा जो वही नाजिल हुई थी और वो वही के नुज़ूल के वक्त आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस बदन शरीफ पर जो चादर मौजूद थी, जो चादर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन अक़दस पर मौजूद थी, मैं चाहती हूँ कि पहली वही के वक्त की वो चादर जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इनायत फरमाए ताकि वो मेरा कफन बने। सलामुल्लाह अलैहा ने अपने बाबा जान से जब वही नाजिल हुई थी और जो चादर उस वक्त आपके बदन अक़दस पर मौजूद थी, अम्मी अपने कफन के लिए उसको तलब करती है, अगर आप दे तो वसल्लम की अम्मी को दो। अभी वो जा रही साहिब रौदतुल शुहदा लिखते हैं कि जिब्रील अमीन तशरीह और अर्ज किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह तबारक व तआला आपकी वफाशियार बीवी खदीजतुल कुबरा के लिए जन्नत से कफन भेजे और खदीजा जन्नत के कफन में दुनिया से तशरीफ ले जाए। और लिखा जाता है कि बयान किया जाता है कि हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए जन्नत का कफन आया। और ने अपने हाथों से उनको उनकी कब्र में उतारा और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीह गई तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन के उस जब भी निकलते तो घर से बाद में निकलते, पहले घर से निकलने से पहले हजरत खदीजतुल कुबरा के लिए आप मगफिरत की दुआ फरमाते, आप मगफिरत की दुआ फरमाते देर तक के, और उसके बाद घर से निकलते और जब वापस घर में तशरीफ लाते तो दूसरे काम बाद में करते, पहले बहुत देर तक हजरत खदीजतुल कुबरा के लिए मगफिरत की दुआ करते। और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जिंदगी ये कहते रहे कि खदीजा जैसी बीवी मुझे नहीं मिली, इसलिए कि जब लोगों ने
تو خدیجہ نے میری جب لوگ مجھے محروم کیا تو خدیجہ نے مال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حضرت خدیجہ کے کی سہیلیوں کے گھر پہ جو ہے وہ گوشت تو بھیجتے تھے. اگر مال غنیمت میں دوپٹے آتے تو کہا جاتا کہ جب عورت خدیجہ کے پاس آ کر بیٹھتی تھی آؤ. آپ اندازہ کریں کہ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلیوں سے ان سے کرنے والی سے ان کے ساتھ فرماتے تھے تو خود حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے محبت کرنے کا عالم اور اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کیونکہ میرے پاس اس وقت وقت کم ہے تو میں اختصار سے کام لیتے ہوئے عرض کروں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اس ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش سے جس کو سلام اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج میں سے اللہ نے ان کو سلام بھیجا. جب آپ سالن لے کر آ رہی تھی دسترخوان پہ حضور علیہ السلام کے لیے تو اللہ نے جبریل کو بھیجا جبریل جاؤ یہ اور کہنا کہ یہ آپ کی بیوی خدیجہ ہے اللہ ان کو سلام فرماتا ہے. یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مقام اور مرتبہ ہے. اور پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اور فضیلت نہ بھی پڑھی جائے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی کوئی اور فضیلت نہ بھی پڑھی جائے تو کم سے کم اتنا خیال کریں کہ حضور علیہ السلام کی پہلی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور کے نکاح میں جب وہ آئی تو حضور علیہ السلام اس وقت تو کمارے تھے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ جو ہے اس کی ماں ہے اس سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمۃ الزہرا کی امی ہے کہ جن کے لیے میدان محشر میں اعلان کیا جائے گا کہ محشر والوں اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو گردنوں کو جھکا لو کہ فاطمہ بنت محمد جو ہے پل صراط سے گزرنے والی ہے. تو جس کے لیے اہل محشر کی گردنیں جھک جائے گی اس کی والدہ کو اور اس کی ماں کو بیوی کو خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں جس کے مال کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مال قرار دیا ہے. بلکہ ہر چیز تو اللہ کی ہی ہے لیکن یہ نسبت تشریفی کی میں بات کر رہا ہوں کہ جیسے کعبہ کو اللہ نے اپنا گھر کہا جبکہ ہر گھر اللہ ہی کا گھر ہے اسی کی ملکیت ہے لیکن نسبت تشریفی کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے مال کو اپنا مال کہا وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. اور خاص بات یہ ہے کہ کسی بھی موت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں دی. حتیٰ کہ اگر کسی کے شوہر کا بھی انتقال ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن سے زیادہ عورت سوگ نہیں منا سکتی. لیکن یہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی خصوصیت ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے وصال کے پورے سال کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ حالانکہ ان کے چچا حضرت ابو طالب کا وصال بھی انہی دنوں 4-5 دن پہلے ہوا تھا اور یہ دونوں کے وصال کی پورے سال کو حضور علیہ السلام نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا. یہ شان حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں آپ اندازہ کریں ناظرین جو سن رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ جس کے وصال پر حضور پورا سال غم کا سال کراتے وہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. تو یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے یہ ان کا مقام ہے ان کا مرتبہ ہے. اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بس آخری بات عرض کر کے میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں کہ جب حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے وصال کا وقت قریب آیا وہ خاتون جو ملکہ تجار کہلاتی تھی وہ خاتون جب انہوں
کر دیا تو کہ جس ان کے گھر میں آج ایک چھوٹا سا آدمی امامت سے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے اور پیری مریدی اور اس کے بعد خطابت اور پھر جو بہت سارے معاملات کرتے کرتے اس منزل پر پہنچتا ہے کہ دین کی برکت سے وہ مالدار ہو جاتا ہے. مجاہدین دین کی برکت سے مالدار ہوئے، قرآن میں موجود ہے، احادیث میں موجود ہے. داعیان دین کی برکت سے مالدار ہوئے، قرآن حدیث میں موجود ہے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو دین کے لیے مالدار تھے تو غریب ہو گئے. سیدنا صدیق اکبر ہے، ماں خدیجۃ الکبریٰ ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دین کا کام کرتے کرتے اور دین کی خدمت میں مالداری سے غریب ہو گئے. وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنا پورا مال حضور کے قدموں میں قربان کر دیا. حالانکہ ان کو غریب میں نہیں کہتا، لیکن صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جس دن ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وصال کا وقت آیا تو آپ کے گھر میں فاقہ کشی تھی. جس کے گھر سے لوگ خیرات پاتے تھے اس دن ان کے گھر میں فاقہ کشی تھی. چراغ جلانے کے لیے گھر میں تیل بھی موجود نہیں تھا. اس وقت ان کی بچپن کی سہیلی نے جو ہے وہ ان کے گھر میں جو ہے وہ آئی اور آنے کے بعد ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سے کہا کہ خدیجہ تمہیں پتہ ہے کیا حالات بن چکے ہیں مکے کے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا کیا حالات بنے؟ تو کہا مکے میں باتیں ہو رہی ہے کہ جو خدیجہ نے محمد عربی کا ساتھ دیا اس وقت وہ نظریت میں ہے اور ہم اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوں گے اور اس کو نہیں دیں گے. خدیجہ سن نہیں سکی، محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے، خدا تم اس سے رجوع ہو جاؤ، توبہ کر لو تاکہ میں مکے میں جا کر اعلان کر دوں کہ خدیجہ عربی کی طاقت پھر گئی اور انہوں نے اپنی بات تب میں نے محمد عربی کلمہ پڑھا اور میں حیثیت شہود کا کلمہ پڑھا ہے. میں نے ان کی 15 اعلان نبوت سے پہلے کی گھر میں اور بہت باریک بینی سے دیکھا. جو شخص انسانوں کے اور بندوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا، اللہ کے معاملے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ تو میں نے نادانی سے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا، سوچ سمجھ پڑھا ہے اور عقل و خرد نے کروڑوں مرتبہ میرے تلووں کو بوسہ دیا تھا، تب میں نے ان کا کلمہ پڑھا ہے. ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی، ایسے سلام حضرت خدیجہ سر پہ ہاتھ رکھ کر کے پوچھا خدیجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی قربانی پر ہم ہیں اور کیا عرض ہر بیوی چاہتی ہے کہ جب وہ بیمار ہو تو اس کا شوہر اس کے قریب ہو. بیوی کو سب سے زیادہ خواہش اس وقت ہوتی ہے جب وہ بیمار ہوتی ہے، اور یہاں تو بیماری نہیں ہے بلکہ نزا کی کیفیت ہے، وقت رخصتی ہے، سفر آخرت ہے. اور حضور علیہ السلام سر پہ ہاتھ رکھ کر، پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر ذرا سوچے تو صحیح کہ جس کی ٹھوکر زندے ہو جاتے ہیں اگر وہ کسی بیمار کی پیشانی تو کیفیت کیا ہوگی. لیکن اس وقت آقا علیہ السلام پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر پوچھتے خدیجہ کیسی ہو، خدیجہ کیسی ہو، کیا حال ہے خدیجہ تمہارا؟ تو ام المومنین کا جواب یہ تھا یا رسول اللہ آپ مجھے اللہ کے بھروسے کر دیں، اللہ کے سپرد کر دیں اور آپ جا کر دین کی تبلیغ کریں. جتنی دیر میں آپ میری خیریت پوچھیں گے پتہ نہیں اتنی دیر میں آپ کتنے کافروں کو مسلمان بنا دیں گے. آپ میری خیریت نہ پوچھیں، آپ جا کر سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ جا کر اللہ کے دین کی خدمت کریں. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے بنانے کر کے، لیکن پھر پوچھا کہ تم نے تو مجھے کلمے سے روکنے آئی تھی اور تم کیسے مسلمان ہو گئی؟ تو اس نے کہا کہ جس دین کے ماننے والوں کو اتنا یقین ہو اپنے دین پر تو وہ قوم کبھی جھوٹ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ. صاحب قبلہ
کرتا ہوں عید امین القادری صاحب آپ کی آواز کٹ رہی ہے، دعا بہت کریں زیادہ گے نیٹ ورک پرابلم ہے۔ اور جی جی نیٹ ورک پرابلم ہے۔ حضرت سید امین القادری صاحب آپ کی السلام آواز علیکم نہیں آ رہی۔ حضرت۔ السلام حضرت علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیٹ ورک پرابلم ہے آج۔ حضرت آپ کو میری آواز آ رہی ہے سید خلیق اشرف صاحب؟ جی 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 کٹ کٹ کرا رہی آ رہی جی۔ اچھا اچھا، ماشاء اللہ۔ سید امین القادری صاحب کا ہی نیٹ ورک ویک ہے بہت زیادہ، اور وہ پریشان جی ہیں۔ میں واپس ان کو تھوڑی دیر کے لیے جوائن کرتا ہوں۔ ہر جگہ نیٹ ورک پرابلم لگ رہی ہے، یہاں بھی آواز صاف نہیں آ رہی ہے آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ یہ پروگرام تو بہت اچھا ہے، بس ماشاء نیٹ اللہ ورک ماشاء اللہ، میں بہت اچھا۔ پرابلم آ رہی ہے۔ جی حضرت۔ ہاں، چلیے پروگرام شروع کریں آگے۔ سید امین القادری صاحب قبلہ نے آپ کو 2-3 بار سلام پیش کیا حضرت، اپنی گفتگو کے درمیان بھی۔ ہاں تو میرا بھی سلام، ہم نہیں تو یہاں نیٹ ورک پرابلم ہے، بہرحال میرا بھی سلام حضرت کی بارگاہ میں پیش فرمائیں، اور جو لوگ حاضرین ہیں ان کی بھی بارگاہ میں میرا سلام عرض ہے۔ جی سید امین صاحب قبلہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی حضرت۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سید۔ وعلیکم السلام حضور۔ وعلیکم السلام، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ سب دعا ہے، کرم و احسان ہے مالک کا، بہت دن بعد زیارت ہوئی، اور آپ خیریت سے ہیں؟ جی 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 تقریر تو سنی، ہمارے بچے بہت آپ کو یاد کر رہے ہیں، کہہ رہے تھے بلائیے حضرت کو، کب آئیں گے تشریف لائیں گے حضرت۔ تو آج ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے موقع پر آپ سے ملاقات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نور میاں کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ جی الحمدللہ۔ آج بہت اہم دن ہے، اور ہماری اس ماں کی وصال کی تاریخ ہے جس نے اپنا سب کچھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قربان فرمایا، اور سب سے پہلے آپ ایمان لائیں، اور وہ تمام دشوار کن زندگی جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے
तमाम उन मसाइब को जो नबी की जात पर होते थे अपनी मुसीबत समझा, और जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी रंजीदा खातिर होते थे तो हजरत खदीजा कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा आपका हमेशा साथ देती थी और आप फरमाया करती थी कि आप हक पर हैं, हक आपके साथ है, आपके साथ अल्लाह है, आपको कोई नुकसान नहीं हो सकता। ये वो खदीजा कुबरा हैं जो मक्के की सबसे अमीर जादी कहलाती थी और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निकाह में जब आप तशरीफ लाई तो आपने अपनी सारी दौलत नबी करीम के ऊपर कुर्बान कर दी और इस्लाम के फरोग पर कुर्बान कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जबकि फरमाया जाता है कि सबसे पहले ईमान लाने वाले में कौन है, तो हजरत खदीजा कुबरा तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निकाह में आने से पहले ही ईमान ला चुकी थी। बेशक बेशक। अगर आपका ईमान और अकीदा नबी की जात पर ना होता तो आप निकाह का पैगाम ना देती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत माशाअल्लाह सईद अमीर मुखातिब जितनी भी हजरत खदीजा कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत का आलम यह है कि तमाम उम्महातुल मोमिनीन की फजीलत एक तरफ, किसी की फजीलत से हमारा इनकार नहीं है, मगर हजरत खदीजा कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की फजीलत का मकाम क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुतहरात के पास तशरीफ फरमा होते तो गुफ्तगू में हजरत खदीजा कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के औसाफ बयान फरमाते। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मुझे एहसास हो जाता हम लोगों को कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिल मुबारक में हजरत खदीजा कुबरा की कितनी मोहब्बत है। आप अंदाजा लगाएं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कि वो जात है जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये वो घर है जिस घर में फाक़े का आलम होता है। हजरत अबू तालिब फरमाते हैं कि मेरे पास अगर पैसा होता तो मोहम्मद तो मैं भी तुम्हें तिजारत के साथ दे देता, लिहाजा खदीजा के साथ जाओ। खदीजा जानती है कि मैं सबसे अमीर हूं और जिस मोहम्मद के साथ मेरा निकाह हो रहा है वो गरीब है, मगर पेशानी में नूर नबूवत आप देख रही थी और आपने अपना पैगाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भेजा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब ये पैगाम मिला तो आपने फरमाया कि मैं पहले अपने घर के बुजुर्गों से इसके बारे में दरियाफ्त कर लूं, अगर वो तैयार है तो निकाह हो जाए। खैर, हजरत अबू तालिब ने आपका निकाह पढ़ाया और आपके साथ रही। खाने काबा शरीफ में जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इबादत के लिए जाया करते थे तो हजरत खदीजा साथ रहा करती थी। जब गार हिरा में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तन्हाई में आप अल्लाह की इबादत के लिए रहा करते थे तो हजरत खदीजा कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा वहां आपको खाना देने जाती थी। वही का पहली नुज़ूल होती है, हजरत खदीजा कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा साथ होती हैं। आज ये बड़ी अहम तारीख है, हमको चाहिए कि हम हजरत खदीजा कुबरा जो हम सब की माँ है, तमाम मोमिनीन की माँ है, तमाम मोमिनात की माँ है और क़यामत तक
जितने भी कलमा गो होंगे वो सबकी माँ है। बेशक बेशक बेशक। हमें चाहिए कि हम अपनी माँ की विसाल की तारीख है आज हम आप देखें कितना अहम मुकाम है कि जब हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल होता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी कब्र पाक में खुद तशरीफ ले जाते हैं। ले जाने के बाद आप खुद दफन फरमाते हैं। उस वक्त जनाजे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, लिहाजा बगैर जनाजे की आपकी तदफीन हुई और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हज़रत खदीजतुल कुबरा की रहलत, दूरी, आपसे जुदाई आप पर इस कदर शाक गुजरी कि आपने उस साल को गम का साल करार दिया। सुभान अल्लाह। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आमुल हुस्न यानी गम का साल नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को माँ खदीजतुल कुबरा से कितनी मोहब्बत थी, कितना लगाव था। और यही वो जात हज़रत खदीजतुल कुबरा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये वो हैं आपकी जात बबरकात हैं कि आप ही से हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है जिन्हें खातून जन्नत कहा जाता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है करीम रहीम हम सब की मोहब्बत खदीजतुल कुबरा पर कुर्बान है, जिन्होंने तमाम कुर्बानी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान में पेश फरमाई। अपनी दौलत, अपना जहन, अपनी कुव्वत अल्लाह की बारगाह में दुआ है करीम रहीम हज़रत खदीजतुल कुबरा के फयूज़ बरक़ात से हम सबको मालामाल फरमाए। आमीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। माशाअल्लाह बहुत बेहतरीन गुफ्तगू हज़रत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब की हुई पहले और फिर उसके बाद अल्लामा सैयद खलीक अशरफ साहब की गुफ्तगू हुई। और आप हैरत करेंगे कि इन दोनों बुजुर्गों की इतनी करम नवाजी है कि ये दोनों बुजुर्ग अपने अपने नेटवर्क में इस वक्त नहीं हैं। हज़रत सैयद अमीनुल कादरी साहब के घर मेहमान बैठे हुए हैं, उनके घर 11वीं शरीफ की फातिहा है। हज़रत सैयद खलीक अशरफ साहब के सोने का वक्त हो गया, मगर उसके बावजूद इन बुजुर्गों ने इतनी करम नवाजी फरमाई है कि ये अभी तक हमारे और आपके साथ बैठे हैं। बिलखुसूस हमारी राजस्थान की शान हज़रत कारी शरीफ पाली साहब का भी जो है वो बहुत शुक्रिया है कि अभी तक वो हमसे अल्हम्दुलिल्लाह जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ सैयद अमीनुल कादरी साहब से मुलाकात करने और उनको सुनने के लिए कारी शरीफ बासनी साहब भी तशरीफ लाए हैं और माशाल्लाह इन्होंने अपने सर मुबारक का हलक करवा लिया है। शायद लॉकडाउन का अब इन पर असर हुआ है। अल्लाह पाक इन सब की हाजिरी को शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। सैयद सुहैल कादरी साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बेशुमार एहसान है। अस्सलाम वालेकुम सैयद सुहैल साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से शरीफ और भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। शरीफ भाई अस्सलाम वालेकुम शरीफ भाई। अस्सलाम वालेकुम बापू। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शरीफ भाई नाज शरीफ सुनाए आपने पढ़ा नहीं अभी कुछ, नाज शरीफ सुनाए। अब तो माशाल्लाह 2 और आ गए हैं तो इनके साथ महफिल थोड़ी देर और चलेगी इंशाल्लाह। दोनों शरीफ भाई शरीफ भाई पाली। अच्छा शरीफ भाई आपने कहा अभी पढ़ा नहीं इसलिए सही साहब, मैंने कहा शरीफ भाई बात हाँ, नहीं साहब पढ़ेंगे। हाँ, तो ये पढ़ ही नहीं रहे तो मैं क्या करूं फिर, इसलिए मैंने आपको अर्जी लगाई वापस। नहीं, मैं कंफ्यूज था, आगे आपने कुछ कहा नहीं इसलिए मैंने देखा आप उनको कह रहे हैं। चले कोई भी पढ़े, दोनों ही शरीफ हैं, मगर बहरहाल इस मुबा मुसम्मा शरीफ पाली साहब है। जी आप पढ़िए शरीफ भाई, हमने पढ़ा अभी। शुरू से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना सैयद खलीक अशरफ साहब को आवाज आ रही है सबकी?
اٹھا دو پردہ دکھا دو سبحان اللہ چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما غضب سے ان کے خدا بچائے سبحان اللہ آمین جلال آمین باری عتاب میں ہے غضب آمین سے آمین ان کے خدا بچائے جلال باری عتاب میں ہے اٹھا دو پردہ انہی کی بو مایہ سمن ہے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے انہی سے گلشن مہک رہے ہیں انہی کی رنگت گلاب میں ہے گلاب میں ہے سبحان اللہ بے شک بے شک اٹھا دو پردہ وہ گل ہے لبہائے نازکن کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے وہ گل ہے لبہائے نازکن کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ گلاب گلشن میں دیکھ بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں گلاب میں ہے اٹھا دو پردہ سبحان کھڑے اللہ ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی آور کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی آور
بتا دو آ کر میرے پیغمبر، بتا دو آ کر میرے پیغمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے، بتا دو آ کر میرے پیغمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے، خدا قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، خدا قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے، اٹھا دو پردہ اور کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، دو پردہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا دل سے آپ نے پڑھا ہے ماشاءاللہ۔ اپنے ناظرین کو بتا دیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت کرم نوازی کہ سید خلیق اشرف صاحب قبلہ اپنی دعاؤں سے ہم سب کو نواز رہے ہیں، اور الحمدللہ ان کی موجودگی ہم سب کے لیے باعث فخر و مسرت ہے۔ اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ کل الحمدللہ شریف باسری صاحب کل پھر ہمارے خصوصی ناطخواں ہوں گے، اور کل ہمارے خصوصی مہمان ہوں گے شہزادہ کلیم الاولیاء، شہزادہ غوث اعظم حضرت علامہ سید شاہ احمد جمال اشرف، سید جمال میاں صاحب قبلہ خانقاہ عالیہ اشرفیہ جائے شریف سے انشاءاللہ کل ہمارے ساتھ جڑیں گے، اور ناطخوانی کے لیے شریف باسری صاحب تشریف فرما ہوں گے۔ میں شریف پالی صاحب سے گزارش کروں گا کہ حضرت آپ ناز شریف کے چند اشعار ارشاد فرمائیں۔ جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چند اشعار حضرت بیدم شاہ وارثی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی سماعت فرمائیں۔ بے خود کی دیتے ہیں انداز حجابانہ، بے خود کی دیتے ہیں انداز حجابانہ، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، اتنا تو کرم کرنا
اے چشم کریمانہ اتنا تو کرم کرنا، اے چشم کریمانہ جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، لجپال نبی میرے، لجپال نبی میرے، کہ دنیا میں مجھے تم نے جو اپنا بنایا ہے، دنیا میں مجھے تم نے آقا، دنیا میں مجھے تم نے گر اپنا بنایا ہے، دنیا میں ہمیں تم نے جو اپنا بنایا ہے، تو محشر میں بھی کہہ دینا، کہہ دینا محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، پینے کو تو پی لوں گا بس عرض ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا بس عرض ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میں خانہ، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میں خانہ۔ اور مقطع میں حضرت بیدم شاہ وارسی فرماتے ہیں کہ بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، بے دم میری قسمت میں ٹکڑے ہیں اسی در کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، نہ چھوٹے گا، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، سنگے در جانانا، بے شک بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانا، دل میں تجھے رکھ لوں آقا، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کبھی کبھی سبحان اللہ سبحان اللہ، الفاظ ختم ہو جاتے ہیں کہ میں آپ کے لیے کن لفظوں کا استعمال کروں۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے، آپ کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔ خلیل کشور صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ حضرت بھی ہمارے راجستھان کے سب سے مشہور و معروف ناطقہ ہیں محترم قاری شریف پالی صاحب قبلہ، اور ماشاءاللہ۔ السلام علیکم جی سید صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہیں سید صاحب؟ جی دعا ہے، اللہ کا کرم احسان ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ جی دعا، جی الحمدللہ دعاؤں میں یاد رکھنا۔
حضرت یہ لائیو وغیرہ میں نہیں جاتے ہیں، یہ آپ کی محبت ہے اور ہم سب سے محبت ہے کہ یہ تشریف لے آتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ پاک ان کی محبت کو سلامت رکھے. ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیے گا حضرت. آمین. میں شریف آمین. باسنی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ مفتی اعظم ہند کا کلام پڑھ دیں. وہ یوں تو آپ ہم کل آپ سے سنیں گے، مگر کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں. آپ بہت اچھا پڑھتے ہیں، آپ اس کو پڑھیں. صلی اللہ علیہ نبی امی وعلیہ صلی اللہ علیہ نبی السلام علیہ السلام. سہیل بابو بالکل خاموش ہیں، پتہ نہیں کیوں. یہ حضرت سن رہا ہوں میں، فیض حاصل کر رہا ہوں. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، 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 ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، سبحان اللہ. آمین. ہمیشہ آمین. سبحان اللہ. نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پرور دیگار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پرور دیگار آنکھوں میں، کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں، کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں، یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھوں میں نہ آ جائے، یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھوں میں نہ آ جائے، کھاتوں کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ شریف باسنی صاحب آپ کا نیٹ ختم ہو گیا کیا؟ سہیل بابو آپ شعر پڑھیں، ایک دو شعر سنائیں جب تک میں لاتا ہوں ان کو. اپنی آواز کھولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم زمزم و السلام. کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی ہاں آپ کی ہاں تعظیم نہیں لکھ سکتا، زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا،
یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، یا نبی آپ کی تعظیم میں ایک میم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ الحمدللہ کافی اچھا مفتی اعظم ہند کا کلام پڑھ رہے تھے۔ میری آواز آ رہی ہے شریف بھائی؟ جی جی سہیل صاحب آ رہی ہے آواز۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دل عقیدت کے آواز آ رہی ہے میری؟ وہ یہ نکل گیا تھا۔ پڑھیے پڑھیے مقطع پڑھیے۔ ہلو آواز آ رہی ہے حضرت میری؟ آپ کی بہت اچھی جی آ رہی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ کلام پڑھ رہے تھے، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے۔ یہ میرا بھی بڑا پسندیدہ کلام ہے۔ کچھ اشعار پڑھ کر اپنی حاضری مکمل کر دوں گا۔ شاعر نے اتنی اچھی بات کی کہ دل عقیدت کے سجدوں کا بےتاب ہے، یا نبی آپ کا نقش پا چاہیے۔ دل عقیدت کے سجدوں کا بےتاب ہے، یا نبی آپ کا نقش پا چاہیے۔ میری آنکھوں کو حسرت ہے دیدار کی، میری آنکھوں کو حسرت ہے دیدار کی، آپ کا جلوائے حق نما چاہیے۔ حشر میں مجھ سے پوچھا خدا نے اگر یہ بتا اے گنہگار کیا چاہیے، عرض کر دوں گا تیری عطا کی قسم مصطفیٰ چاہیے، مصطفیٰ چاہیے۔ سبحان اللہ عرض سبحان کر اللہ۔ دوں گا تیری عطا کی قسم مصطفیٰ چاہیے، مصطفیٰ چاہیے۔ شاعر نے کہا دل عقیدت کے سجدوں کا بےتاب ہے، یا نبی آپ کا نقش پا چاہیے۔ میری آنکھوں کو حسرت ہے دیدار کی، آپ کا جلوائے حق نما چاہیے۔ حشر میں مجھ سے پوچھا خدا نے اگر یہ بتا اے گنہگار کیا چاہیے، عرض کر دوں گا تیری عطا کی قسم مصطفیٰ چاہیے، مصطفیٰ چاہیے۔ ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے، بن گئے مصطفیٰ، مل گئے ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے، بن گئے امتی اور کیا چاہیے۔ ان پہ ایمان لانے کے باعث ہوئی قبر میں روشنی اور کیا چاہیے۔ ان کی مدح سرائی کا رتبہ نہ پوچھ، حاصل بندگی اور کیا چاہیے۔ یا نبی کہ جب بھی صدا بات بگڑی بنی اور کیا چاہیے، جب بن گئے جب سے محمد کے در کے غلام پائی شان شاہی اور کیا چاہیے۔ یاد شاہ مدینہ جو آتی رہی ہو گئی حاضری اور کیا چاہیے، یاد شاہ مدینہ جو آتی رہی ہو گئی حاضری اور کیا چاہیے۔ بعد مرنے کے میری قبر میں ریاض آ گئے خود مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ سبحان اللہ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ اب کیا چاہیے، کیا چاہیے۔ شریف باطنی صاحب آپ کا نیٹ ورک ختم ہو، کیا نام، نیٹ ختم ہو گیا لگتا ہے۔ قریب حضرت وہی حال ہے۔ 12 بجنے والے ہیں اور اس کی 12 بج۔ شریف بھائی محفل ختم کرنے لگے ہم لوگ۔ گزارش کروں گا مولا کائنات کی بارگاہ میں دو چند شعر سنا دیں، پھر اس کے بعد غریب نواز کی بارگاہ میں پڑھ دیں۔ سیدہ خدیجہ کی منقبت کے اگر کوئی 2-3 شعر ہو جائیں تو سبحان اللہ۔ جی جی جی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چند اشعار منقبت کے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت سماعت فرمائے۔ ہے سب سے جدا آپ کی یہ شان خدیجہ، ہے سب سے جدا آپ کی یہ شان خدیجہ، ہے سب سے جدا آپ کی یہ شان خدیجہ، ہے آپ محمد کی دل و جان خدیجہ، خدیجہ ہے آپ محمد کی دل و جان خدیجہ، ٹکڑوں پہ
تیرے سارے مسلمان پلے ہیں، ٹکڑوں پہ تیرے سارے مسلمان پلے ہیں، کہ بھولے گانا اسلام یہ احسان خدیجہ خدیجہ، بھولے گانا اسلام یہ احسان پیغام ختیجہ تیرا، دل کی دنیا پہ رقم نام ختیجہ تیرا۔ ارے کون بھولے گا بھلا پیغام ختیجہ تیرا، کہ دل کی دنیا پہ رقم نام ختیجہ تیرا۔ تیری دولت نے دیا دین محمد کو فروغ، تیری دولت نے دیا دین محمد کو فروغ، آج بھی مقروض ہے اسلام ختیجہ تیرا۔ سبحان اللہ ہے سب سے جدا آپ کی یہ شان خدیجہ ہے، حد فضائل کہ تو ملکہ ہے عرب کی، ہے حد فضائل کہ تو ملکہ ہے عرب کی، کہ شوہر ہے تیرا دین کا سلطان خدیجہ خدیجہ، شوہر ہے تیرا دین کا سلطان خدیجہ، خود خود ابیہا بھی انہیں کہتی ہے مادر، خود ابیہا بھی انہیں کہتی ہے مادر، کیوں تم پہ فضائل نہ ہو قربان خدیجہ خدیجہ، کیوں تم پہ فضائل نہ ہو قربان خدیجہ۔ اور مقطع سماعت فرمائے کہ خود اپنی ہی مدحت کے لیے چن لیا مجھ کو، خود اپنی ہی مدحت کے لیے چن لیا مجھ کو، کہ فرحان رضا پر تیرا احسان خدیجہ خدیجہ ہے، شریف رضا پر تیرا احسان خدیجہ خدیجہ، ہم آسیوں پر ہے، یاد رکھنا احسان بی بی خدیجہ کا، کہ بے مثل ہے ایمان بی بی خدیجہ کا، یاد رکھنا احسان بی بی خدیجہ کا۔ حضور کی اولاد چلی تو سیدہ خدیجہ سے چلی نا، تو شاعر کہتا ہے یاد رکھنا احسان بی بی خدیجہ کا، بے مثل ہے ایمان بی بی خدیجہ کا، ان کی نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ان کی نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ حضور کی اولاد چلی تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے چلی، شاعر کہتا ہے یاد رکھنا احسان بی بی خدیجہ کا، بے مثل ہے ایمان بی بی خدیجہ کا، ان کی نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تا حشر مہکے گا گلستان بی بی خدیجہ کا۔ اور وہ یہی شعر تو حضور کی بارگاہ میں امام اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا نا کہ تیری نسل پاک میں ہے، جتنا حضور علیہ السلام کی شان میں وہ شعر اتنا ہی شان میں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ سنانا چاہتا ہوں کہ تو چراغ نور ہے، تو ہے سراپا نور کا، تو متاع نور ہے، تو سے رتبہ نور کا، اللہ اللہ چہرہ انور سے حالہ نور کا، سورہ النور پڑھتی ہے قصیدہ نور کا،
जुल्फ नूरी आंख नूरी हिस्सा हिस्सा नूर का, साहिबे वल्लैल तेरा चेहरा, साहिबे वल्लैल तेरा जलवा जलवा नूर का, चप्पा चप्पा नूर का है, गुंचा गुंचा नूर का, पत्ती पत्ती नूर की है, डाली डाली नूर का, तेरी बाग में है हर एक पत्ता नूर का, और तेरी असले पाक में है हर एक बंदा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये खत्म हो रहा है, ये भी जलसा नूर का। आप दुआ फरमाएं कि खत्म हो जाए जलसा नूर का। सुभान। अस्सलाम वालेकुम। दुआ फरमा दें, आप दुआ फरमाएं। सोहेल बापू कहाँ जा रहे हैं आप? हजरत आप पढ़ाए, हजरत आपके उस दिन मैंने की थी, आज आप कर दे। नहीं आप दुआ करें या मैं आप दोनों से मैं छोड़ता हूँ, इसलिए मैं आमीन कहूंगा इंशाल्लाह, आप दोनों से छोड़ता हूँ। आमीन नहीं कहेंगे, आप वहाँ हैं, आप वहाँ दुआ करें। मैं तो इतनी देर से बोल ही रहा हूँ। मैं नाजरीन को बता दूं पहले कि कल हजरत सैयद जमाल अशरफ साहब किबला और शरीफ बासनी साहब तशरीफ लाएंगे। आप हजरात 10:30 बजे तशरीफ ले आइएगा। अब सैयद सोहेल साहब किबला जिन जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा है, सैयद अमीनुल कादरी साहब तो चले गए, उनसे भी कई लोगों ने दुआ के लिए कहा था। बहरहाल उनसे मैं बाद में फिर से अर्ज कर दूंगा दुआ के लिए इंशाल्लाह। और सैयद खलीक अशरफ साहब किबला भी जो है वो नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से तशरीफ ले गए। उन तमाम अहबाब का शुक्रिया। इख्तिताम सैयद सोहेल कादरी साहब की दुआ पर होगा, अगर दुआ फरमा दें। जी हज़रत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-फातिहा जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रब्बना या रब्बना या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तगीस। परवरदिगार आज तेरे बंदी की महफिल सजाई गई, परवरदिगार इसमें अगर कोई गलती हो इसे तुम माफ़ अता फरमा, इसका ज़्यादा से ज़्यादा अता फरमा, इनका फैज़ान हम पर जारी व सारी फरमा। परवरदिगार आज की इस महफिल में जो लोग हाजिर हुए, इन सबके जान की, माल की, आल की, औलाद की, परवरदिगार सबकी हिफाजत अता फरमा। हमें जो बीमार हो उन्हें शिफाए कामिला आजिल अता फरमा, जो कर्जदार है उनके कर्ज को आसान कर दे, जो बे औलाद है उन्हें नेक सालेह औलाद अता फरमा, जो बेरोजगार है उनकी रोजी में परवरदिगार खूब बरकत अता फरमा। हुजूर अलैहिस्सलाम की दीन की खिदमत करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा। हुजूर अलैहिस्सलाम की पर जिंदगी गुजारने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा। हम सबको सच्चा पक्का मुसलमान बना दे, हम सबकी पेशानियों के अंदर सजदों की तरफ अता फरमा, हम सबको नेक बना दे, एक बना दे, आपस में खूब मोहब्बत अता फरमा। परवरदिगार जिन जिन लोगों ने मुझे दुआओं के लिए कहा है तो सबको जानने वाला है, परवरदिगार उन तमाम हज़रात के तमाम जायज़ तमन्नाओं को पूरी कर दे। परवरदिगार जो कुछ मांगा वो भी अता कर दे, जो कुछ मांगने में रह गया मौला वो भी अता कर दे। परवरदिगार हमको दुआ मांगना भी नहीं आती, तेरा हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से दुआ मांगते। परवरदिगार आज जिस महीना चल रहा है रमजान महीना, रमजानुल मुबारक के महीने से हम दुआ करते परवरदिगार, जो कुछ भी दिल में तमन्ना लेके जितने हाजिरीन बैठे परवरदिगार, जितने लोग सामीन सुन रहे तमाम हज़रात की तमाम जायज़ तमन्ना को पूरी कर दे। परवरदिगार जो कुछ मांगा वो भी अता कर दे, जो कुछ मांगने में रह गए या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शह मुश्किल कुशा के वास्ते, करबला इरद शहीद करबला के वास्ते। परवरदिगार इस पाक महीने की बरकत से आज इस बरकत वाली रात के सदके से परवरदिगार जो वबा आज पूरी कायनात के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर आई परवरदिगार, कोरोना वायरस जैसी वबा से परवरदिगार हम सबकी हिफाजत अता फरमा, इस वबा से हम सबकी हिफाजत, बीमारी से हम सबकी हिफाजत अता फरमा। परवरदिगार तेरी रहमत के दरवाजे हमारे लिए खोल दे परवरदिगार। मस्जिद नबी के दरवाजे तो खुल गए परवरदिगार, लेकिन आज हमारी मस्जिद के दरवाजे वीरान पड़े परवरदिगार, उन वीरान दरवाजों को, रहमत पर दरवाजों को हमारे लिए खोल दे, हम सबको नेक बना दे, एक बना दे, 5 वक्त बा जमात नमाज पढ़ने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादन जूद वल करम व अला आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल इबाद बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमामी हज़रात का, तमाम मेहमानों का, बिलखुसूस शरीफ भाई का कि आपने कीमती वक्त दोबारा निकाला, और इंशाअल्लाह फिर आपको हमारे लिए वक्त निकालना है। अल्लाह पाक आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। वालेकुम